اللہ 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 اللہ۔ اب آ جاتے ہیں سورۃ البقرہ کا ایک اور اہم موضوع ہے وَإِذْ قَالَ، یہ آیت نمبر 30 ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ اے فرشتوں، میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کہ اے اللہ تو زمین میں وہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہ خون بہائیں گے، they will shed the blood، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، جب کہ ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جواب دیا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ واقعہ ہم سب کو پتہ ہے، ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں، لیکن کچھ سوال ذہنوں میں آتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سوالات کو ایڈریس کر لیں بجائے اس کے واقعے کی ڈیٹیل میں جانے کے بجائے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ ملائکہ جو فرشتے ہیں انہوں نے یہ کیوں کہا کہ اے اللہ تو زمین میں وہ بنائے گا کہ جو خون بہائیں گے؟ کیوں کہا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو بنایا اس لیے تھا کہ وہ فساد ہی کرے، کہ فرشتوں کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ زمین میں فساد کریں گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، فرشتوں کو یہ بتایا ہے کہ جیسے جنات ایسی مخلوق ہیں کہ جن کو اختیار دیا گیا ہے، جنات انسانوں سے پہلے موجود تھے، جن کو اختیار دیا گیا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کے درمیان چوز کر کے اپنے لیے صحیح رستہ اختیار کریں اور جنت یا جہنم کے حقدار ٹھہریں۔ اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اختیار مخلوق بنانا تھا کہ جو چوز کر سکے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، what is right what is wrong، اور اس میں سے چوز کرے کہ کس رستے پر جانا ہے اور اس کی بنیاد پر اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، اس کو جنت یا جہنم کا حقدار ٹھہرایا جائے بعد ازاں آخرت میں۔ یہی وجہ تھی کہ جو فرشتے تھے وہ جنات کو دیکھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہے تو وہ زمین کے اوپر فساد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، زمین کو فتنہ اور فساد کی جگہ بنا دیا انہوں نے۔ لہٰذا اس بیس پہ، اس ایکسپیرینس کی بیس پہ وہ یہ کہہ رہے تھے فرشتے کہ اے اللہ تو ایک اور صاحب اختیار مخلوق کو زمین میں بھیجنے لگا ہے تو وہ زمین میں فساد کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے، ظلم و ستم کریں گے، کیونکہ تو انہیں اختیار دے رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو خود ہی کچھ نام سکھائے اور اس کے بعد وہ نام فرشتوں کو نہیں سکھائے، لیکن امتحان دونوں کا برابر لیا۔ تو یہ سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کو ایک چیز سکھائے اور دوسرے کو سکھائے ہی نہ، لیکن حساب دونوں کا، امتحان دونوں کا برابر لے۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ فرشتوں نے آگے سے کہا کہ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، کہ اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، کہ بے شک تو ہی علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے، صاحب فیصلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، اس کے بعد آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو اب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا، تمہیں بتایا بھی تھا کہ میں جانتا ہوں زمین و آسمان کی غیب کی باتیں، تمام تر باتیں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ ہر چیز بھی جانتا ہوں جو چھپائی جاتی ہے یا جو دکھائی جاتی ہے یا بتائی جاتی ہے، جو
ظاہر کی جاتی ہے۔ اب اس کے اندر حکمت دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو میٹیریل کا علم دیا، کچھ چیزیں تھیں جن کے نام بتائے، میٹیریل کا وہ علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، یا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں یہ وہ بیسک نقطہ ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سائنس کا علم انسان کو تفویض کیا، میٹیریل کو اسٹڈی کرنے اور اس سے کنکلوژنز ڈرائیو کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں ہی عطا کر دیا تھا، اور ابھی حضرت آدم علیہ السلام آسمان پر تھے۔ یہ وہ علم ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ جانتا ہے زمین و آسمان کے تمام تر راز، اور وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کوئی کچھ بھی اخذ نہیں کر سکتا إِلَّا بِمَا شَاءَ، سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہ میٹیریل کا علم، وہ سائنس کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا، اور وہ علم پھر وہاں سے بڑھتا ایکسپینڈ ہوتا آج یہاں تک پہنچ چکا ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا ہی وہ علم کرنا تھا جو فرشتوں کو نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ یہ انسان جو ہے وہ فرشتوں اور جنات سے علم کی انفارمیشن کی فارم میں مختلف ہوگا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ جو فرشتوں کو اس وقت تک نہیں معلوم تھی۔